اندھیر نگری چوپٹ راج، یہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا ناظرین آپ نے۔ اس وقت یہ ملکی حالات پر صحیح صادر ہوتا نظر آتا ہے۔ گرفتاریاں، مار دھاڑ، گمشدگیاں سب عروج پر ہیں، جس کی حالیہ مثال سیکٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کا لاپتہ ہونا ہے۔ محمد خان بھٹی کو لاپتہ ہوئے تقریباً 20 دن ہونے کو آئے ہیں، لیکن اندازہ کریں کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں 22 گریڈ کا شہری، 22 گریڈ کا افسر لاپتہ ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ یقیناً یہ واقعہ بطور قوم ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ مہذب معاشروں میں تو جانوروں کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق پارلیمانی لیڈر ہیں قاف لیگ کے ساجد خان بھٹی صاحب۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ محمد خان بھٹی لاپتہ ہیں، عمران خان صاحب نے بھی اپنے خطاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک 22ویں گریڈ کا افسر اس ملک میں غائب ہے، آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ کن کن فورمز پر آپ گئے ہیں اور اس وقت تک بھٹی صاحب کی کوئی خیر خبر ہے آپ کے پاس؟ جی، جس طرح ہی پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ہے انتقامی کارروائیاں جو ہے اس نگران حکومت نے اور وفاقی حکومت نے جو ہے ان پہ شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ان پہ 2 FIRs دی، FIA میں اور اینٹی کرپشن میں۔ تو اس سلسلے میں وہ عدالت سے اپنی پروٹیکٹیو بیل لینا چاہ رہے تھے، پری اریسٹ جو ہے وہ لینا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں پہ عدالتوں کے باہر کوئی اس طرح کا ماحول بنایا گیا تھا۔ قریب 500 سے 1000 کے قریب پنجاب پولیس کے جو کانسٹیبلز ہیں، کچھ سول وردی میں لوگ جو وہاں پہ، تو انہوں نے یہاں پنجاب میں ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی پری ریسٹ کرا سکیں یا پروٹیکٹیو بیل لے سکیں۔ وہ بیل لینے کے سلسلے میں سندھ جا رہے تھے۔ سندھ رستے میں حیدرآباد کے جو مٹیاری کے قریب جو ہے وہاں ناکہ لگا کے سندھ پولیس نے اور کچھ جو سول کپڑوں میں لوگ ملبوس تھے انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا، اور جس وقت انہوں نے گرفتار کیا وہ ٹیلی فون پر پیچھے اپنی گھر میں اپنی وائف کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہاں سے اس پولیس والوں سے پوچھ کے انہوں نے بتایا کہ مجھے کس علاقے سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مٹیاری پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن ہے، تو یہاں سے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سے ہمیں کوئی خبر جب ان کی نہ ملی، ٹیلی فونیکلی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہم نے وہاں سندھ پولیس کے ساتھ رابطہ کیا تو کوئی جواب نہ آیا، تو پھر ہم نے ان کی بازیابی کے سلسلے میں پٹیشن جو ہے ایک لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی۔ لیکن ان پٹیشنز میں ہم نے مختلف محکموں کو، جیسے ڈی جی اینٹی کرپشن ہے پنجاب، اور ڈی جی FIA، ڈی جی رینجر، سندھ پولیس اور فیڈریشن آف پاکستان کو ہم نے اس میں فریق بنایا۔ لیکن ڈفرینٹ ہیئرنگز میں جب یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں عدالت کے روبرو پیش ہوئے، ان سب ڈپارٹمنٹس نے ان کی گرفتاری کرنے سے کہا کہ ہم نے ان کی گرفتاری نہیں کی، انکار کیا کہ ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے موقف یہ لیا کہ ہمیں یہ مختلف مقدمات میں مطلوب ہے۔ اس پر ہمارے کونسل نے سوال بھی کیا، اگر آپ کو یہ مختلف مقدمات پر مطلوب ہیں تو آج اتنے دن گزرنے کے بعد آپ نے ان کی گرفتاری کے لیے کیا کیا کوششیں کی ہے؟ اس پر یہ سارے محکمے جو ہیں تو یہ لاجواب تھے۔ تو ہمیں بالکل یقین ہے یہ بھٹی صاحب جہاں بھی اس وقت موجود ہیں وہ حکومت نے ان کو غائب کیا ہوا ہے، وہ ان کے قبضے میں ہیں، وہ ان کو اپنے قبضے میں لے کر چودھری پرویز لائی کے خلاف اور مونس لائی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، ہر کوشش وہ کر رہے ہیں جس سے وہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنا۔ اچھا، یہاں پہ ساجد صاحب یہ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت خطرات کیا ہیں محمد خان بھٹی کو، اور اس وقت آپ کے اور ان کی فیملی کے کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں، میرے سمیت تمام فیملی جو ہے اس وقت ہر طرح کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے۔ اب وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، ان کی خیر خرید کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہمارے ذہن کے اندر ہر قسم کے سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے آپ میڈیا سے بھی، سول سوسائٹی سے بھی، اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ سے بھی، کہ اس پہ سخت نوٹس لیں
جس سلسلے میں ہم نے اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کیا ہے. میں نے وہاں پہ پٹیشن فائل کی ہے. تو میری یہ درخواست اعلیٰ عدلیہ سے بھی ہے کہ وہ میری پٹیشن منظور کر کے جلد از جلد حکومت پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ڈالے کہ محمد خان بھٹی جہاں کہیں بھی ہیں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر جو ہے وہ اس وقت لاپتہ ہے, اور حکومت جو ہے بالکل بھی کسی قسم کی کارروائی ان کو بازیاب کروانے میں نہیں کر رہی, بلکہ الٹا حکومت یہ کہہ رہی ہے ہمیں بالکل ان کی گمشدگی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. تو میں یہ درخواست کرتا ہوں اعلیٰ عدلیہ سے کہ اس پر سخت سے سخت نوٹس لیں اور ہر ممکن کوشش وہ کریں جس سے محمد خان بھٹی جو ہیں وہ بازیاب ہو سکیں. نہ صرف محمد خان بھٹی, ان کے ساتھ ان کے 3 اور ساتھی بھی تھے, ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی بہت شدید اس وقت پریشانی میں ہیں, ان کے بچے اس وقت شدید پریشانی میں ہیں. تو اگر ان پہ کوئی مقدمات ہیں تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہر شخص کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے. وہ ان پہ مقدمات ہیں تو ان کو سامنے لے کے آئیں, وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں. ایک بار پھر میں درخواست ہے میری میڈیا سے, سول سوسائٹی سے اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ سے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال کے وہ جو میں نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت پرویز جو ہے انہیں چاروں جانب سے گھیرا جا رہا ہے, ان کے تمام قریبی لوگوں کو اٹھایا بھی جا رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلی باری چودھری صاحب کی ہوگی؟ ان کے گھر پر چھاپے تو آلریڈی مارے گئے ہیں, اور اگر ایسا کچھ کیا جاتا ہے تو لائے عمل کیا ہوگا آپ کا؟ کیونکہ اب تو زیادہ غصہ ہوگا, پی ٹی آئی میں شمولیت سے بہت سے لوگ ناخوش بھی ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, چودھری پرویز لائی صاحب کے محمد خان بھٹی سمیت متعدد ساتھیوں کو یا تو اغوا کیا جا رہا ہے یا ان پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں. اگر چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ کوئی اس طرح کی وہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے, پوری اپنی قانونی جنگ لڑیں گے, اور ہم ہر وقت ہر حالت میں چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل یہ خدشات ہمیں بالکل تھے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے بہت سے لوگ ناخوش ہوں گے, لیکن اب ہم نے اپنے سیاسی مستقبل جو ہے, ہمارا سیاسی مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ چودھری پرویز سمیت آپ سب نے قاف لیگ کو خیر بات تو کہہ دیا ہے اور پی ٹی آئی جوائن بھی کر لی ہے, وجوہات کیا تھیں اور اب قاف لیگ جو ہے اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, چودھری پرویز لائی صاحب سمیت جو ہماری سابقہ پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی تھی, ان تمام ممبران نے پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پہ جوائن کر لیا ہے. اس میں وجوہات یہ تھی کہ عرصہ 4-4.5 سال تھے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن میں تھے, تو اس میں ہمارا کافی اچھا سارے ممبران کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن جو ہے ڈیولپ ہوا تھا. ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم یا تو قاف لیگ کو پی ٹی آئی میں ضم کر لیں یا پھر باقاعدہ طور پہ ہم پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. اس میں ہمارے پاس آپشن یہی تھا کہ ہم پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. اب ہم الحمدللہ پی ٹی آئی میں باقاعدہ طور پہ شامل ہو چکے ہیں. قاف لیگ کے مستقبل کے بارے میں اب جو قاف لیگ میں لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. امپورٹڈ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی, مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید. اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.